حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، مسلمان بادشاہ ہو، اس لیے کہ غیر مسلم اگر ہے تو دنیا میں اس کو اللہ عزت بھی دے دیں گے اور لوگ اس کی تعریف بھی کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو وہ بادشاہ کہ جو مسلمان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہو، وہ انسان کہ جو مسلمان ہو، اللہ نے اسے عہدہ دیا ہو، بادشاہت دی ہو، اختیارات دیے ہوں، اور وہ لوگوں میں انصاف کرے، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں پلا ہو، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہو۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ غفلت کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور، لاپرواہی کا دور ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کو اچھا ماحول مل جائے، اچھی فطرت مل جائے، اچھی صحبت مل جائے، اور وہ اپنی جوانی اللہ کے تعلق میں اور اللہ کے دین میں گزار دے، تو ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، جب مسجد سے نکلتا ہے تو انتظار میں رہتا ہے کہ پھر مسجد واپس کب جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ اس کے قدم بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو مسجد کے ساتھ دل لگے، مسجد کے ساتھ تعلق ہو، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 شخص، 2 لوگ کہ جو اللہ کے لیے دوستی رکھے، اللہ کے لیے محبت اور تعلق رکھے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، تعلق ہے، اسی اللہ کی محبت کو لے کے آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو اسی محبت کو لے کے الگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت کم ہوتے دنیا میں اس طرح کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، تعلق ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ ایک شخص سے اکیلے بیٹھا ہے تنہائی میں اور اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رونا آ گیا، تو یہ بھی تعلق مع اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص کہ جس کو کسی خاندانی عورت نے، خوبصورت عورت نے، شریف عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تو بہت بڑا جہاد اور مجاہدہ ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ فرمائے ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص کہ جس نے صدقہ دیا، جس نے خیرات کی، اللہ کی راہ میں دیا غریبوں کو، اور اتنا چھپ کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگا، اتنا چھپ کر دیا۔ خصوصاً آج کل کے دور میں فتنوں کا دور ہے، نام نمود کا دور ہے،
اور ایک آدمی چھپ کر کے مستحق معلوم کر کے مصرف معلوم کر کے اور خاموشی کے ساتھ وہاں پر جا کے دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے۔ وہ فرمائے یہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔